ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات خواتین جیسے رضائی میں ڈورے ڈال رہی ہیں یا ویسے ہی کوئی چیز سی رہی ہیں تو بعض اوقات دھاگا منہ میں لے لیتی ہیں یا سوئی میں ڈالتے ہوئے اس طرح دھاگا گیلا کر کے ڈالتی ہیں، اور بعض کچے دھاگے ہوتے ہیں ان کا رنگ زبان پر آ جاتا ہے۔ اب اگر ایسا ہوا کہ رنگ زبان پر آ گیا اور کسی خاتون نے اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اپنا تھوک اگر جان بوجھ کے بھی انسان نگل لے تو اس سے روزہ نہیں جاتا، جیسے کہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن اگر بالفرض اس میں باہر سے کوئی شے شامل ہو جاتی ہے تو اب اس تھوک کے نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لہذا چونکہ رنگ منہ کا حصہ نہیں تھا، یہ باہر سے تھوک میں ملا، اب اگر اندر اتاریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی بسا اوقات انسان رو پڑتا ہے غم کی وجہ سے اور وہ آنسو بعض اوقات منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اگر اتنی قلیل مقدار میں آنسو منہ میں گئے کہ ان کی نمکینی محسوس نہیں ہو رہی، منہ میں جاتی تھوڑا سا تو ہوتا ہے، زبان کے سرے پہ نمکینی محسوس ہوتی ہے اور پھر ایک دم ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے تو اگر یہ منہ میں چلا گیا اور تھوک کے ساتھ اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کثیر آنسو تھے کہ پورے منہ میں اس کی نمکینی محسوس ہوئی اور وہ پھر مطلب حلق سے نیچے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا اگر دوران روزہ خدا نخواستہ کوئی غم کی کیفیت طاری ہو جائیں اور آنسو نکل آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ آنسو ہونٹ تک نہ پہنچنے پائے، بلکہ کسی رومال وغیرہ سے انہیں صاف کر لینا چاہیے۔ اب ہم اگلی چیز کی طرف آتے ہیں، یعنی زوجہ سے قربت اگر کسی نے حالت روزہ میں کی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، کیونکہ روزے کی تعریف یہ آپ کو بتائی کہ صبح صادق سے لے کر شام تک نیت اور قصد کے ساتھ کھانے پینے اور زوجہ سے قربت وغیرہ سے رک جانے کا نام روزہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے زوجہ سے جان بوجھ کے قربت کی تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر بھول کر کی تو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ آگے مسائل آئیں گے، لیکن جان بوجھ کر روزہ یاد تھا اور کسی نے زوجہ سے قربت کر لی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو، فقط دخول سے ہی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ہاں اگر مثلا قربت نہیں کی بلکہ ویسے ہی مطلب زوجہ کے قریب ہوا، چھوا، یا اور کوئی مطلب یہ کہ قربت کے علاوہ کوئی عمل کیا، تو اس میں مسئلہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر زوجہ کے جسم پر کپڑا اتنا موٹا ہے کہ جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی، اور اب اگر چھوا اور انزال ہو گیا، مثال کے طور پہ ڈسچارجنگ ہو گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا کیونکہ موٹا کپڑا درمیان میں حائل ہے۔ ہاں اگر جسم کے کسی ایسے حصے پہ ہاتھ رکھا جہاں پر کپڑا وغیرہ بھی موجود نہیں اور جسم کی گرمی محسوس ہو رہی ہے اور پھر اگر انسان کو ڈسچارجنگ ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ذرا تھوڑی سی بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باقی مطلب یہ کہ اگر ڈسچارج وغیرہ نہ ہو انسان اور مطلب یا موٹے کپڑے خاتون نے پہنے ہوئے ہیں تو زوجہ کی قربت مطلقاً منع نہیں ہوتی ہے، قریب ہو سکتے ہیں روزے میں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یا تو ایک جو ہم قربت جس کو مطلب وظیفہ زوجیت کہا جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹے گا، یا بلا حائل جسم کو ایسے ہاتھ لگانا کہ جسم کی گرمی باقاعدہ محسوس ہو رہی ہو، اب اگر ڈسچارجنگ ہوگی تب روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات خدا نخواستہ یہ نوجوانوں میں یہ عادت بعضوں میں ہوتی ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل واجب کیا، تو اب یاد رکھیں کہ اس نے اگر جان بوجھ کر غسل واجب کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مثال کے طور پر وہ کوئی برا منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے کوئی عمل نہیں کیا، بس برا منظر دیکھنے کی وجہ سے اس کو ڈسچارجنگ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں تو حکم روزہ ٹوٹنے کا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسا فعل کیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ جس سے پھر مطلب اس پہ غسل واجب ہوا، تو اس فعل کے کرنے کی وجہ سے انسان پر غسل واجب ہوگا اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز جو ہم نے بتائی وہ قے ہوتی ہے۔ الٹی کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ جب یہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو ہم الٹی کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے۔ اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوئی تو پھر روزہ نہیں جائے گا۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب قے آئے اس وقت انسان کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ نمبر 2، الٹی کے نکالنے کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو، خود بخود الٹی نہ آئی ہو۔ لہذا مثال کے طور پہ کسی نے حق میں انگلی وغیرہ ماری یا کوئی اور ایسا فعل کیا کہ جس سے الٹی باہر آئی ہے، اس کے عمل کے ذریعے خود اس نے الٹی نکالی ہے، تو اس صورت میں ومیٹنگ وغیرہ سے اس کا روزہ جائے گا ورنہ نہیں جائے گا۔ اور تیسری اس کی شرط یہ ہوتی ہے
کہ وہ قے اتنی زیادہ مقدار میں آئے کہ جس کو روکنا ممکن نہ ہو، جو بہت ایک دم اچانک آتی ہے تیزی کے ساتھ اور پھر روکنا ممکن نہیں ہوتا، منہ بند نہیں ہوتا، اس کو شرعی اصطلاح میں منہ بھر قے کہتے ہیں۔ تو اگر منہ بھر قے آ گئی تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر قے آئے تو سب سے پہلے غور کریں کہ روزہ یاد ہے کہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہم نے کوئی عمل سے قے باہر نکالی تھی یا خود بخود طبیعت نے مالش کی اور ہو گئی، اور تیسرا یہ کہ وہ منہ بھر تھی یا نہیں تھی۔ اگر یہ تینوں شرطیں جمع ہو جاتی ہیں کہ روزہ یاد بھی تھا، جان بوجھ کے الٹی نکالی اور وہ منہ بھر تھی، تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ تین چیزیں ایسی تھیں جن سے ہمارا روزے ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ اب ہم ان چیزوں کا بیان کرتے ہیں جن سے روزہ نہیں جاتا، تاکہ اور ہمیں مکمل طور پہ معرفت حاصل ہو جائے اور اس معاملے میں مکمل انکشاف حاصل ہو جائے۔ اس میں پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، چاہے پیٹ بھر کر کھا لے، چاہے مکمل طور پہ اپنی پیاس بجھا لے، لیکن روزہ یاد نہ ہو تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایک مسئلہ پیش ہوا کہ کسی شخص نے بھول کر کھا پی لیا تھا، مسئلہ پیش ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو یہ من جانب اللہ، گویا کہ اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں رمضان میں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا،